شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ داستان باغ و بہار۔ اس داستان کے مصنف ہیں میر امن۔ یہ داستان دراصل ایک بادشاہ آزاد بخت اور 4 درویشوں کا قصہ ہے۔ آزاد بخت ایک نیک دل، فرشتہ صفت اور سخاوت پسند بادشاہ ہے۔ اس کے دور میں رعایا خوشحالی اور عیش و عشرت کی زندگی گزار رہی ہے۔ ہر ایک کے ہاں دن میں عید اور رات کو شب برات کا سماں ہے۔ بادشاہ کی عمر 40 سال کو ہونے کو آئی ہے، لیکن اولاد کی نعمت سے محروم ہے۔ اسی مایوسی اور نا امیدی کے سبب بادشاہ نے تخت چھوڑ کر گوشہ نشینی اختیار کر لی۔ بادشاہ کے تخت چھوڑنے اور حکومتی معاملات سے دور ہونے کے سبب ہونے کی وجہ سے ملک میں بغاوت کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ بادشاہ کی حالت دیکھ کر عقل مند وزیر نے مشورہ دیا کہ آپ خدا کی رحمت سے کیوں مایوس ہو رہے ہیں؟ رات کو خدا کی عبادت میں گزاریں اور دن میں حکومتی معاملات پر نظر جمائیں۔ ایک رات بادشاہ قبرستان میں سکون کی تلاش میں نکل جاتا ہے۔ بادشاہ کو وہاں پر ایک شعلہ جلتا ہوا نظر آتا ہے۔ بادشاہ قریب جا کر دیکھتا ہے کہ 4 درویش بیٹھے ہیں اور ایک پتھر پر ایک چراغ جل رہا ہے۔ بادشاہ چھپ کر ان کی باتیں سننے لگتا ہے۔ 4 درویش رات گزارنے کے لیے اپنی اپنی کہانی سناتے ہیں۔ پہلا درویش اپنی کہانی بیان کرتا ہے۔ میں یمن کے سوداگر کا بیٹا ہوں۔ باپ کے انتقال کے بعد میں نے باپ کی چھوڑی ہوئی مال و دولت کو عیش و عشرت میں اڑا دیا۔ 2 اسباق اس وقت تک میرے ساتھ رہے جب تک میرے پاس دولت تھی۔ جب سب کچھ ختم ہو گیا، فاقوں کی نوبت آئی تو میں نے اپنی بہن کے گھر گیا۔ بہن نے مجھ پر ترس کھا کر کچھ عرصہ اپنے پاس رکھا، پھر کچھ پیسے دے کر مجھے ایک تجارتی قافلے کے ساتھ بھیج دیا۔ جب میں دمشق پہنچا تو دروازے بند ہو چکے تھے۔ میں باہر ایک کمبل ڈال کر لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر میں ایک صندوق قلعے کی دیوار سے گزرتے ہوئے میرے پاس آیا۔ صندوق میں ایک زخمی حسینہ تھی۔ میں نے فجر کے بعد اس حسینہ کو لے کر شہر میں داخل ہوا، ایک حویلی کرائے پر لی اور ایک طبیب کو حسینہ کے علاج کے لیے بلایا۔ 40 دن تک اس حسینہ کا علاج چلا۔ میں نے اپنا مال تجارت اونے پونے داموں فروخت کر دیا۔ حسینہ کے صحت یاب ہونے کے بعد میں نے طبیب کو رقم ادا کی۔ میرے پاس جو رقم تھی وہ ختم ہو چکی تھی۔ حسینہ نے مجھے ایک رکا دے کر سیدی بہار کے پاس بھیجا۔ سیدی بہار نے 11 بدرے اشرفیوں کے دیے، جن میں 2 توڑے۔ حسینہ نے مجھے دیکھ کر جواہرات اور لباس خریدنے کے لیے یوسف سوداگر کی دکان پر بھیجا۔ سامان کی لین دین کی وجہ سے یوسف سوداگر سے میری کافی دوستی ہو گئی۔ یوسف سوداگر نے مجھے دعوت پر بلایا۔ 4 روز میں یوسف سوداگر ہاں دعوت پر رہا۔ جب واپس آیا تو حسینہ نے کہا، دعوت صرف لینے کا نام نہیں، دینے کا بھی نام ہے۔ میں نے یوسف سوداگر کو دعوت پر بلایا تو اپنی کالی کلوٹی معشوقہ کے ساتھ جب گھر پر آیا تو شراب کے ساتھ خوب توازیہ کی۔ چوتھے روز ایسی شراب پلائی گئی کہ سب بے ہوش ہو۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے یوسف اور اس کی معشوقہ کی سر کٹی لاشیں اپنے ارد گرد دیکھی اور حسینہ کو غائب پایا۔ ایک خواجہ سرا مجھے اس حسینہ کے پاس لے گیا۔ حسینہ نے مجھے 100 اشرفیاں دے کر دمشق سے چلے جانے کا کہا۔ میں نے عشق کا اظہار کیا تو اس نے ڈانٹ کر دور کر دیا۔ 40 روز تک میں دیوانوں کی طرح گلیوں میں بھٹکتا رہا۔ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں گیا تو اسی خواجہ سرا سے ملاقات ہوئی تو مجھے حسینہ کے پاس دوبارہ لے گیا۔ اس حسینہ نے میری حالت دیکھ کر مجھے پہچانے سے انکار کر دیا تو خواجہ سرا نے کہا، یہ آپ کا وہی عاشق ہے جس نے آپ کی جان بچائی تھی۔ وہ حسینہ شادی کے لیے رضامند ہوگی۔ شادی کے 8ویں روز جب میں نے اس صندوق کا راز پوچھا تو اس نے بتایا کہ میں ایک شہزادی ہوں۔ وہ یوسف سوداگر میرا غلام تھا۔ میں اس کے عشق میں مبتلا ہو گئی۔ میں نے کے لیے ایک باغ خریدا اور ایک کالی کلوٹی لونڈی بھی خریدی۔ ایک دن میں نے انہیں رنگ رلیاں مناتے ہوئے دیکھ لیا۔ یوسف نے مجھ سے معافی مانگی اور مجھے شراب پلائی۔ بے ہوش ہو گئی تو اس نے تلوار سے مجھ پر وار کیا۔ جب اسے لگا کہ میں مر گئی ہوں تو اس نے مجھے صندوق میں ڈال کر قلعے سے باہر پھینک دیا، اور آگے کی کہانی تم جانتے ہو۔ اپنی کہانی سنانے کے بعد شہزادی گھوڑے پر سوار ہو کر میرے ساتھ چل دی۔ دریا کے کنارے پہنچے تو میں نے شہزادی کو ایک درخت کے نیچے اور خود کشتی ڈھونڈنے کے لیے چلا گیا۔ واپس آیا تو شہزادی وہاں پر موجود نہ تھی۔
میں نے دمشق جا کر پتہ کیا لیکن کچھ پتہ نہ چلا۔ مایوسی کے عالم میں خودکشی کرنا چاہی تو ایک نقاب پوش آئے اور مجھے روک دیا اور کہا کہ روم جا، بادشاہ آزاد بخت اور 3 درویشوں سے جا مل، تیری مصیبت ٹل جائے گی۔ دوسرا درویش اپنی کہانی بیان کرتا ہے کہ میں فارس کا شہزادہ ہوں، میری پرورش لاڈ پیار سے کی گئی، کئی اساتذہ میرے تربیت کے لیے مقرر کیے گئے۔ ایک دن ایک فقیر نے مجھے حاتم طائی کا قصہ سنایا کہ حاتم طائی کی صحابت سے حسد کرتے ہوئے عرب کے بادشاہ نوفل نے حاتم طائی پر حملہ کیا۔ حاتم نے خون ریزی سے بچنے کے لیے ایک جنگل میں غار میں چھپ گیا۔ نوفل نے حاتم کی گرفتاری پر 500 اشرفیوں کا انعام رکھا۔ ایک بڑا لکڑہارا اور اس کی بیوی جنگل سے گزرے۔ بیوی خواہش ظاہر کی کہ اگر حاتم طائی ہمیں مل جائے تو نام کی رقم سے ہماری ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ حاتم طائی نے ان کی یہ باتیں سن لی اور باہر آ گیا اور کہنے لگا کہ آپ مجھے بادشاہ کے پاس لے جائیں اور انعام کی رقم حاصل کر لیں، لیکن لکڑہارے نے ایسا کرنے سے منع کر دیا اور کہا کہ یہ انسانیت کے خلاف ہے۔ حاتم طائی خود نوفل کے پاس پہنچا اور کہا کہ مجھے ان لوگوں نے پکڑا ہے، ان کو رقم انعام کی دے دو۔ نوفل اس بات سے بہت متاثر ہوا اور حاتم طائی کی حکومت واپس کر دی۔ حاتم طائی کی کہانی سن کر شہزادے نے سخی بننے کا فیصلہ کیا اور حکم دیا کہ شہر کے 40 دروازوں میں سے جو بھی گزرے اس کو ایک شرفی دے دو۔ ایک دفعہ ایک شخص 40 دروازوں سے باری باری گزرا اور 40 اشرفیاں حاصل کی۔ جب وہ دوبارہ یہ فعل کرنے لگا تو شہزادے نے اسے دیکھ لیا اور کہا کہ کیسا لالچی انسان ہے۔ اس پر وہ شخص بولا کہ تم کیا سخاوت کرو گے، تم سے زیادہ سخی تو بصرہ کی شہزادی ہے۔ یہ سن کر شہزادہ بصرہ پہنچا اور شہزادی سے ملنے کے لیے رکا بھیجا اور شادی کی پیشکش کی، لیکن شہزادی نے شرط رکھ دی کہ وہ شہر نیم روز کے شہزادے کی خبر لائے جو چاند کی پہلی رات کو ایک غلام کو قتل کرتا ہے۔ شہزادہ نے شہزادی سے اپنی دولت کا راز بتانے کو کہا تو شہزادی نے کہا کہ ہم 7 بہنیں ہیں۔ ایک دن میرے باپ نے ہم سے کہا کہ خدا کا شکر کرو کہ میں بادشاہ ہوں اور تم شہزادیاں ہو، اور یہ سب کچھ جو تمہیں میسر ہے یہ میرے طفیل ہے۔ میں نے اپنے باپ کی بات کو مسترد کیا اور کہا کہ یہ جو سب کچھ ہے خدا کا کرم اور ہماری قسمت ہے۔ یہ بات میرے باپ کو ناگوار گزری اور اس نے مجھے سزا کے طور پر جنگل میں پھینکوا دیا۔ میں دن رات عبادت میں مصروف رہتی۔ بھوک پیاس کی شدت جب بڑھ گئی تو ایک فقیر نے میری مدد کی۔ میں نے اس سے مل کر ایک جھونپڑی بنانے کے لیے گڑھا کھودا تو ایک چھپا ہوا خزانہ میرے ہاتھ لگ گیا۔ میں نے ایک محل تعمیر کروایا۔ جب میرے باپ کو اس بات کا علم ہوا تو اس نے توبہ کی اور بعد میں اس ملک کی ملکہ بن گئی۔ شہزادی کی دولت کا راز جاننے کے بعد میں نیم روز کے شہزادے سے ملاقات کرنے کو نکل پڑا۔ شہزادے نے اپنی دکھ بھری داستان سنائی اور اس کی مدد کے لیے 5 برس ویرانے میں بھٹکتا رہا۔ آخر مایوس ہو کر خودکشی کرنے لگا تو ایک نقاب پوش نے منع کیا اور روم جانے کا کہا۔ جب دوسرا درویش اپنی کہانی سنا چکا تو صبح ہو گئی۔ بادشاہ نے صبح ان 4 درویشوں کو دربار میں طلب کیا اور ان کے سامنے اپنا قصہ بیان کیا۔ بادشاہ آزاد بخت اپنا قصہ یوں سناتا ہے۔ جب میں تخت پر بیٹھا تو ایک سوداگر جو بدخشاں سے آیا تھا اس نے مجھے 5 مشکال کا ایک لال دیا۔ میں ہر روز فخریہ انداز میں اس لال کو دربار میں لے کر آتا۔ ایک دن ایک وزیر نے کہا آپ بادشاہ ہو کر ایک پتھر کی تعریف کیوں کرتے ہیں؟ یہ آپ کی شان کے خلاف ہے۔ جبکہ نیشا پور کے ایک سوداگر نے 7 مشکال کے 12 لال اپنے کتے کے گلے میں ڈال رکھے ہیں۔ مجھے یہ بات ناگوار گزری۔ میں نے وزیر کے قتل کا حکم دے دیا، مگر فرنگ کے سفیر کی سفارش سے میں نے وزیر کو قید میں ڈال دیا اور اسے اپنی بات ثابت کرنے کے لیے 1 سال کی مہلت دی۔ وزیر کی بیٹی بھیس بدل کر نیشا پور گئی اور سوداگر جس کا نام خواجہ سکھ پرست تھا ساتھ لے کر آئی۔ میرے کہنے پر خواجہ سکھ پرست نے اپنا قصہ سنایا کہ جب میں 14 سال کا تھا تو میرے والد انتقال کر گئے۔ میرے بھائیوں نے مال و دولت پر قبضہ کر لیا اور مجھے گھر سے نکال دیا۔ گھر چھوڑتے وقت ایک کتا میرے ساتھ چل دیا۔ ایک دن مجھے پتا چلا کہ میرے بھائیوں نے سب دولت گنوا دی ہے اور قرضہ نہ دینے کی وجہ سے یہودی کے ظلم و ستم کا نشانہ بن رہے ہیں۔
میں نے قرضے کی رقم دے کر بھائیوں کو آزاد کروایا اور بہارا انہیں کچھ رقم دے کر بھیجا، لیکن بھائیوں نے جوئے اور عیاشی میں سب کچھ گنوا دیا۔ میں انہیں پھر گھر لایا اور تجارت کی غرض سے کشتی میں سوار ہو کر ان کے ساتھ چل دیا، لیکن راستے میں بھائیوں نے مجھے دریا میں پھینک دیا۔ کتا بھی دریا میں کود گیا۔ میں 8 دن میں کتے کے سہارے دریا کے کنارے پہنچا۔ شہر میں بھائیوں سے پھر ملاقات ہوئی، لیکن انہوں نے مجھے ایک جھوٹے مقدمے پھنسا کر پھانسی کی سزا دلوا دی۔ لیکن اس ملک کے بیمار بادشاہ نے ہدایت کی اور قیدیوں کو آزاد کیا تو میں بھی چھوٹ گیا۔ میرے بھائی بار بار مجھے نقصان پہنچاتے رہے، لیکن میں انہیں بچاتا رہا۔ بالآخر میں نے 2 پنجے بنوائے اور اپنے بھائیوں کو قید کر ڈالا۔ اس کے بعد کتے کے گلے میں پڑے ہوئے لالوں کا قصہ بھی سنایا۔ خواجہ سکھ پرست کی کہانی ختم ہونے کے بعد وزیر زادی نے کہا، یہ سب کچھ میں نے اپنے باغ کی رہائی کے لیے کیا ہے۔ وزیر زادی اور خواجہ سکھ پرست کی شادی ہو گئی۔ تیسرا درویش اپنی کہانی سناتا ہے کہ میں عجم کے بادشاہ کا اکلوتا بیٹا ہوں۔ ایک دن اپنے دوستوں کے ساتھ شکار کو نکلا۔ میں نے ایک ہرن کو تیر مارا جو اس کے پاؤں میں جا کر لگا۔ ہرن بھاگتا ہوا پہاڑوں کے درمیان گم ہو گیا۔ میں اس کے پیچھے گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک باغ میں بزرگ اس ہرن کے پاؤں سے تیر نکال رہے ہیں اور ساتھ میں تیر مارنے والے کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ میں نے جا کر معافی مانگی اور بزرگ کے دیے دلیوں کو کھا کر سو گیا۔ رات کو رونے کی آواز آئی۔ آنکھ کھلی تو میں نے خود کو ایک پلنگ پر لیٹے پایا۔ میری نظر ایک پردے پر پڑی جہاں سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے پردہ ہٹا کر دیکھا تو ایک 14 سالہ پری ایک تخت پر بیٹھی ہے اور وہ بزرگ اس کے پاؤں پر سر رکھ کر رو رہے ہیں۔ میں نے اس پری کو سلام کیا، لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ سلام کرنے کے بعد جب کوئی جواب نہ آیا تو میں نے اس کو چھو کر دیکھا تو وہ پتھر کی ایک مورت تھی جس کو اس بزرگ نے تراشا تھا۔ میرے پوچھنے پر اس بزرگ نے سارا ماجرا بیان کیا کہ وہ نعمان سیاہ سوداگر تھا۔ وہ سیر کرتے جزیرہ فرنگ میں پہنچا جہاں شہزادی مہر نگار نے اسے اپنے دربار میں طلب کیا۔ وہ شہزادی مہر نگار کو دیکھتے ہی اس پر فدا ہو گیا۔ شہزادی نے مجھے تحفے دیے۔ ایک دن شہزادی نے ایک ہاتھ رومال میں لپیٹ کر اور ایک انگوٹھی مجھے دیکھ کر کوسوں دور کشا باغ کی طرف خسرو دروگا سے جواب لانے کو بھیجا۔ وہاں پہنچ کر میں نے دیکھا کہ پنجرے میں ایک نوجوان قید ہے۔ میں نے نوجوان کو رومال دیا۔ نوجوان نے شہزادی کا حال پوچھا تو اتنے میں سپاہیوں نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ میں سپاہیوں کے وار سے بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو مجھے ایک چارپائی پہ 2 آدمی اٹھا کر لیے جا رہے تھے۔ میرے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ قیدی نوجوان پچھلے بادشاہ کا بیٹا ہے۔ بادشاہ نے مرتے وقت اپنے بیٹے کو اپنے بھائی کے سپرد کر دیا، لیکن نوجوان کو اس کے چچا نے قید میں ڈال دیا اور خود بادشاہ بن گیا۔ شہزادہ اور شہزادی مہر نگار ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، لیکن اب سنا ہے کہ وزیر ملک حرام نے شہزادی کو شہزادے کا قتل کرنے پر آمادہ کر لیا ہے۔ لیکن جب شہزادی شہزادے کو قتل کرنے کے لیے اس کے قریب گئی تو اس نے شہزادے کو گلے لگا لیا۔ بادشاہ کو اس پر سخت غصہ آیا اور اس نے نوجوان کو دوبارہ قید کر دیا۔ شہزادی نے میرا علاج کروایا اور مجھے انعام دے کر واپس بھیج دیا۔ یہ مورت اسی شہزادی کی ہے۔ نعمان سیاہ کی بات سن کر میں شہر فرنگ پہنچا اور محل میں داخل ہونے کا موقع تلاش کرنے لگا۔ ایک دن رستم پہلوان اپنے 2 غلاموں جو ایک تابوت اٹھائے ہوئے تھے شہر میں آیا۔ معلوم ہوا کہ شہزادی کو کسی وزیر نے دھوکے سے مار دیا ہے اور رستم اس کا تابوت لیے پھرتا ہے اور اس کا ماتم کرتا ہے۔ میں نے رستم کا اپنا حال سنایا تو اس نے مجھے شہزادی سے ملا دیا۔ شہزادی نے ایک دن مجھ سے کہا کہ میرا یہاں جی گھبراتا ہے، مجھے یہاں سے لے چلو۔ میں نے شہزادی کو لے کر شہر سے باہر نکلا، لیکن راستہ بھٹک گیا۔ چلتے چلتے ایک حویلی دیکھی، تالا توڑا، رات وہاں آرام کیا۔ اگلے روز شہزادی کو محل میں نہ پا کر شہزادی اور میری تلاش میں سپاہیوں کو بھیجا گیا۔ 1000 اشرفیہ انعام بھی رکھ دیا گیا۔ ایک دن ایک بڑھیا حویلی کا دروازہ کھلا دیکھ کر حویلی میں داخل ہوئی اور مانگنے لگی۔ شہزادی نے ترس کھا کر اسے کھانا اور اپنی انگوٹھی اتار کر دی۔ انگوٹھی دیکھ کر وہ شہزادی کو پہچان گئی۔ اس نے باہر نکلتے ہی روٹیاں پھینک دی اور انگوٹھی ثبوت کے طور پر رکھ لی۔ حویلی کے مالک بیزاد خان نے بڑھیا کو پکڑ لیا اور درخت سے لٹکا دیا، جس سے وہ مر گئی۔
بزاد خان نے ہمیں حویلی میں رہنے کی اجازت دے دی۔ ہم 6 ماہ حویلی میں ہی رہے۔ مجھے اپنے والدین کی یاد ستانے لگی۔ میں، شہزادی اور بزاد خان ملک عجم کی طرف روانہ ہوئے۔ میں نے اپنے آنے کی اطلاع اپنے والد کو پہلے ہی دے دی تھی۔ وہ ہمارے استقبال کے دریا کے کنارے آ گئے۔ میں نے والد سے ملنے کے لیے آگے بڑھا اور اپنے گھوڑے کو دریا میں اتار دیا، جس سے شہزادی کی گھوڑی بھی دریا میں اتر گئی۔ شہزادی گھبراہٹ کے عالم میں دریا میں کود گئی۔ شہزادی ڈوبنے لگی تو بزاد خان نے بھی دریا میں چھلانگ لگا دی، لیکن پانی دونوں کو بہا کر لے گیا۔ اسی غم کے عالم میں نے بھی دریا میں کود کر جان دینا چاہی تو نقاب پوش نے مجھے ایسا کرنے سے روک دیا اور کہا کہ ملک روم جا کر بادشاہ آزاد بخت اور 3 درویش سے مل، تیری مراد پوری ہو جائے گی۔ چوتھا درویش اپنی کہانی یوں سناتا ہے کہ میں چین کا شہزادہ ہوں۔ میرے باپ نے مرتے وقت اپنے بھائی کو نصیحت کی کہ میرے بیٹے کے جوان ہوتے ہی اپنی بیٹی کی شادی اس سے کروا دینا اور تخت اس کے سپرد کر دینا۔ میری پرورش مبارک غلام نے کی۔ جب میں 14 سال کا ہوا تو وہ مجھے میرے چچا کے پاس لایا کہ آپ اس کی شادی کر دیں۔ چچا نے نجومی کو بلایا، لیکن نجومی نے کہا کہ 1 سال تک کوئی مبارک دن نہیں۔ چچا کی نیت بدلی اور مجھے قتل کروانے کا ارادہ کر لیا۔ مبارک نے مجھے تہہ خانے میں چھپا دیا۔ تہہ خانے بے شمار جواہرات کے علاوہ 39 بندر بھی تھے۔ مبارک نے بتایا کہ 1000 دیو ان کے تابع ہیں۔ یہ بندر جنوں کے بادشاہ ملک صادق نے دی ہیں، جو آپ کے والد کے دوست تھے، لیکن جب تک وہ 40واں بندر ہمیں نہیں ملتا یہ بیکار ہیں۔ غلام مبارک نے مجھے بچانے کے لیے میرے چچا کے سامنے ایک بہانہ کیا کہ میں شہزادے کو دور جا کر قتل کر دیتا ہوں اور جنگل میں اس کی لاش کو دفنا دوں گا۔ اس کے بعد وہ مجھے لے کر بادشاہ ملک صادق کے پاس گیا۔ بادشاہ ملک صادق نے مجھے ایک لڑکی کی تصویر دی اور کہا کہ اس لڑکی کو تلاش کر کے لاؤ تو میں تمہیں 40واں بندر دے دوں گا۔ ہم 7 برس تک ادھر ادھر بھٹکتے رہے، پھر ایک شہر میں پہنچے۔ وہاں سبھی لوگ عبادت میں مصروف تھے۔ ایک اندھا فقیر بھیک مانگ رہا تھا۔ میں نے اسے ایک اشرفی دی تو اس نے مجھے دعائیں دی۔ ہم اس فقیر کے پیچھے ایک مکان میں داخل ہوئے تو وہاں اس کی ایک بیٹی تھی جس کی شکل تصویر والی لڑکی سے ملتی تھی۔ میرے کہنے پر اس فقیر نے بتایا کہ وہ شہر کا رئیس تھا۔ اس کی بیٹی کی شادی ایک شہزادے سے ہوئی، لیکن شادی کی رات ہی جنوں کے بادشاہ نے اسے قتل کر دیا کیونکہ وہ اس کی بیٹی کا عاشق ہو گیا تھا۔ مقتول کے باپ نے ایک فوج بھیج کر مجھے اور میری بیٹی کو قتل کرنا چاہا، لیکن ایک غیبی آواز سے ڈر کر وہ بھاگ گئے اور ہماری جان بچ گئی، لیکن حویلی میں ہی ہم پڑے رہے، ہماری کوئی مدد کو نہ آیا۔ میں نے فقیر سے اس کی لڑکی کا ہاتھ مانگا، لیکن وہ راضی نہ ہوا۔ کچھ عرصے کے بعد وہ فقیر مر گیا تو اس فقیر کے مرنے کے بعد ہم لوگ اس لڑکی کو لے کر ملک صادق کے پاس گئے۔ اس سفر کے دوران میں نے لڑکی سے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ لڑکی نے بھی محبت کا اظہار کر دیا۔ مبارک نے ملک صادق کو اس لڑکی سے بدظن کرنے کے لیے اس کے بدن پر ایک بدبودار روغن لگا دیا۔ ملک صادق نے ہمارے آنے پر خوش ہوا، لیکن وہ جلد ہی ہماری سازش کو بھی سمجھ گیا۔ اس نے مبارک کو خنجر سے قتل کر دیا اور مجھے اتنی زور سے لات ماری کہ میں بے ہوش ہو گیا۔ جب آنکھ کھلی تو خود کو ایک ویرانے میں پایا۔ آخر بھٹکتا ہوا ایک پہاڑ پر جا پہنچا۔ خود کو گرانے لگا تھا کہ ایک نقاب پوش نے مجھے روک دیا اور کہا کہ روم جا اور 3 درویش اور بادشاہ آزاد بخت سے مل، تیری مراد پوری ہوگی۔ چوتھے درویش کے قصے کے ختم ہوتے ہی بادشاہ کو فرزند کے پیدا ہونے کی خوشخبری ملی۔ بادشاہ نے کہا یہ تمہارے مبارک قدم کا کمال ہے۔ اس نے جشن کی تیاریاں کی، خزانے کے منہ کھول دیے۔ جنوں کے بادشاہ ملک شابال کو بچہ خوبصورت لگا، بچے کو اٹھا کر لے گیا، لیکن 2 دن کے بعد تحفے تحائف کے ساتھ واپس کر گیا۔ یہ سلسلہ 7 برس تک چلتا رہا۔ بالآخر آزاد بخت اور ملک شابال کی آپس میں ملاقات ہوئی۔ ملک شابال نے سارا ماجرا بیان کیا کہ میری خواہش تھی کہ اگر میری ہاں بیٹی ہوئی تو میں اس کی شادی بنی آدم کے بادشاہ کے بیٹے سے کرواؤں گا، اس لیے میں تمہاری بیٹی کو اٹھا کر لے جاتا تھا، لیکن جب تمہارا اور تمہاری بیوی کا خیال آتا تو واپس کر جاتا۔ آخر میں 4 درویشوں کی مرادیں ملک شابال
کے ذریعے پوری ہیں اور جہاں وہ چاہتے تھے وہاں ان کی شادیاں ہوئیں۔